الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق وأكرم المرسلين نبي الأنبياء وحبيب رب العالمين أشرف الخلق وأكرم الرسل وسيد البراء وإمام الهدى سر الأسرار ونور الأنوار وسيد الأبرار والنبي المختار طه وياسين المزمل المدثر الحق النور الحجة البرهان المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأفضلين الأكملين الأكرمين الهاديين المهديين الأكرمين وأصحابه الكرام الخيار الأبرار أجمعين في الملأ الأعلى في العالمين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقا ويقينا وإيمانا وصدقا لبيك اللهم وسعديك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. منشا یہی ہے سلسلہ خیل و خال کی یا رسول اللہ. منشا یہی ہے سلسلہ خیل و خال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے. اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے. میں پنجہ تنی ہوں میرا ایمان علی ہے. کوئی مجھ سے یہ پوچھے کیا ہے عظمت غوث اعظم کی تو کہہ دوں گا جزء ایمان ہے الفت غوث اعظم کی. پتھر سا جگر فولاد سا دل سب پارا پارا ہوتا ہے. پتھر سا جگر فولاد سا دل سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. قابل صد تعظیم و توقیر معزز محترم موقر سادات کرام علماء اہل سنت بالخصوص جانشین حضرت خطیب دکن علی پاشا صاحب قبلہ قدام اللہ فیوضہ، برادران اہل سنت، عزیزان محترم سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حسن توفیق سے آپ کو ہم کو آج اہل بیت نبوت کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک حسین زرین موقع نصیب ہو رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نمک حلالوں میں بھی پیدا فرمایا اور حلالی بنا کر پیدا فرمایا. بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو انسان اپنی عقل کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، اور جو بات عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی پیغمبر اللہ رب العزت کی جانب سے حاصل کردہ علم کی بنیاد پر وہ بات بیان فرماتے ہیں. ایک علم عقل کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے، ایک علم وحی کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے امتوں تک پہنچتا ہے. جو علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ تو ایک کافر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں، سور کا گوشت کھانے والوں، بے حیائی میں زندگی گزارنے والوں کی جانب سے کیسی کیسی ایجادات دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ایک کافر کو بھی میسر آ جاتا ہے.
عزیزان محترم، لیکن ایک علم کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ علم ایسا علم ہے کہ جو جس کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، وہی الہی پہ ہے۔ بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ عقل کی بنیاد پر ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم کو سمجھ میں آ جائے اور لاجیکلی ہم اس کو پروف کر سکیں، کیونکہ ہماری عقل بہت محدود اور اللہ رب العزت کی قدرت انتہائی وسیع ہے۔ اگر ہم اپنی عقل میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حکمتوں کی اس کے تمام حصوں کو اگر داخل شامل کرنا چاہیں گے تو ہماری مثال ایسی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پورا سمندر اس پیالے میں اتر کے آ جائے۔ عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل ایک طریقہ چل رہا ہے کاپی پیسٹ کرنے کا۔ بولتے ہیں کہ منکی سی منکی ٹو، بیبی سی بیبی ٹو۔ چھوٹے بچے جو کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں، اور بندر کی عادت ہوتی ہے کہ انسان کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، بندر بندر ہی ہے، انسان انسان ہی ہے۔ 2 ہاتھ اور 2 پیر ہونے کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کی برابری تو کر نہیں سکتا۔ آج کل مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنیاد پر جن حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے، لوگ اپنی مرضی سے من گھڑت طریقے سے وہ فضائل کسی اور کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب، مکہ مکرمہ میں اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو یہ حدیث پاک کی بنیاد پہ ہے۔ اب اگر دوسرا شخص اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے اور حدیث کا حوالہ لیے بغیر صرف یہ دیکھ کر کہ یہ مکہ مکرمہ کے لیے ایسا بول رہے ہیں لہذا میں کسی اور شہر کے بارے میں ایسا بولوں گا، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند اس کے جواب میں ہمارے رد کے لیے وہی بات کو دوسرے شہر کے لیے بول رہا ہے تو عزیزان محترم وہ پاگل ہمارا رد نہیں کر رہا ہے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ٹکرا رہا ہے۔ جو بات عقل کی بنیاد پہ معلوم ہونے کی نہیں ہے وہ بات ہم اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتے، کسی کو رائٹ ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی کی طرح یا تو تمہیں نئی نبوت کا دعویٰ کرنا ہوگا، یا پھر اگر نئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اور حسنین کریمین کے نانا کے نام کا کلمہ پڑھنے پر اگر تم مجبور ہو تو پھر تمہیں گھٹنے ٹیک کے ماننا پڑے گا کہ جس کی جو خصوصیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ خصوصیت انہی کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، اب میں یہاں پر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آج کل جو کاپی پیسٹ کا طریقہ چل رہا ہے، کل صبح کو اٹھ کر آپ فیس بک میں یا واٹس ایپ پر دیکھیں گے ایک پوسٹ، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق نہیں پہچاننے والا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، تو کل صبح کو آپ دیکھیں کسی حدیث کے حوالے کے بغیر پورا وہی مضمون لکھ کر وہ مضمون کسی ایکس کے لیے، وائی کے لیے، زیڈ کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند اس کو کاپی پیسٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، بات کیسے قابل قبول ہوگی؟ ہاں، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اگر عرض کر رہے ہیں تو پھر آپ ہماری زبان پکڑیے۔ اگر اپنی طرف سے میں کوئی بات بول رہا ہوں میں خود اس کو جھٹلا رہا ہوں، کیونکہ ہم نعوذ باللہ من ذالک غلام احمد قادیانی کی طرح نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نبوت تو دور کی بات ہے عزیزان محترم، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نبوت کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں ولایت کو لازمی سمجھنے والوں میں سے اللہ اور بندے کا تعلق تو دور کی بات ہے، نبی اور امتی کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے واسطہ ولایت کو ہم لازمی ضروری سمجھتے ہیں۔ اور آج کل لوگوں کو پریشانی کیا ہو گئی کہ ادھر بھی عالم ہے ادھر بھی عالم ہے، ایسا تھا پہلے، ادھر بھی اہل علم ہے ادھر بھی اہل علم ہے، سنیت میں بھی سنیت کی بات کرنے والوں میں بھی اہل علم ہے، بدعقیدگی کی بات کرنے والوں میں بھی اہل علم ہے۔ یہ لوگوں کو بہت کانفیڈنس ہوتا تھا پہلے، اب آج کل دیکھنے میں تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اب ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ادھر بھی سید زادہ ہے ادھر بھی سید زادہ ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کروں سید زادہ ہے کہ نہیں ہے وہ تحقیق بعد میں کریں گے، پہلے یہ دیکھو کہ کدھر حلال زادہ ہے کدھر حرام زادہ ہے۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی
عزیزان محترم، شاعر نے کہا تھا کہ خدا میرا خدا جسے اور جو کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ نام وہ ہے کہ شجرا کھنگالنے سے پہلے صرف وہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ بولنے والا حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے۔ عزیزان محترم، میری بات جہاں تک جا رہی ہے جائے، میں اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ میں اپنی زبان سے شاعری کر کے کسی ایکس کے لیے، کسی وائی کے لیے، کسی زیڈ کے لیے اپنے امیجنیشن، اپنے تخیل، اپنے تصور، اپنی کرمنل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مضمون گھڑ کے نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون بیان فرمایا وتھ ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو عظمت بیان فرمائی وہ عظمت ان کے لیے مسلم ہے، جن کی جو شان بیان فرمائی وہ شان ان کے لیے مسلم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اگر کسی کرمنل مائنڈڈ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، کل صبح کو پیس بنا کے ڈالتا ہے کہ ایکس اور وائی نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا اس کی بات معتبر ہوگی؟ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ عزیزان محترم، اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے کوئی بات کر رہے ہیں اور گڑھنے والا اپنے دماغ سے گڑھ کے وہ بات کر رہا ہے، تو دو حالتوں میں سے وہ خالی نہیں ہے، یا تو وہ درپردہ منکر رسالت ہے، درپردہ رسالت کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، یا تو یہ ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پاگل خانہ سمجھ کر، جس طرح بلی دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر کے سمجھتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے رہا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا پاگل خانہ نہیں بنی، کتابیں زندہ ہیں، لائبریریاں باقی ہیں، ڈکشنریاں موجود ہیں، دنیا پاگل خانہ نہیں بنی۔ عزیزان محترم، اب میں کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدتی نساء اہل الجنہ، شہزادی کونین کے بارے میں یہ بات کہوں، اب کسی کے دل میں کوئی کرمنل خواہش پیدا ہو اور وہ کسی کی کرسچن والدہ کو اگر جنتی عورتوں کی سردار ثابت کرنا چاہا تو قیامت کی صبح تک وہ بات ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میری بات نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے تو اپنی مرضی سے گھڑ کے بول رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ایمان ہے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو مضمون بیان ہوا اس مضمون سے چھیڑ چھاڑ کرنا، اس مضمون سے کھلواڑ کرنا، حدیث رسول کو مذاق بنانا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدہ کائنات تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو اور اگر کسی اور کے لیے وہ یہ مضمون لکھے تو میں حدیث کے ذریعے بات پیش کر رہا ہوں، وہ بھی حدیث کے ذریعے بات اگر پیش کرے تو بات معتبر ہوگی۔ وہ حدیث کا حوالہ دیے بغیر اپنی مرضی سے بول رہا ہے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ویسے بھی ایسی پاک مجلسوں میں اور ایسے پاک نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہوئے ناپاک لوگوں کا خیال بھی نہ لانا چاہیے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کسی کرمنل مائنڈڈ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے فلاں ہیرو کی والدہ کو ہم جنتی عورتوں کا سردار ثابت کرنا چاہیں گے، لہذا کسی کرسچن عورت کا نام لا کے وہ چاہتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی جو خصوصیت ہے اس میں ثابت کرے، تو کیا وہ خصوصیت ثابت ہوگی؟ عزیزان محترم، اب یہ تمہید جب آپ سمجھ گئے، اب اس کے بعد میں اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کو یہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، آپ کل صبح کو پوسٹ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ تو حدیث رسول کا مذاق اڑانا ہوا۔ عقل مند تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ہم کو سرکار کے بتانے سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کے لیے کہی، اب آپ بولیں گے اب اس کے دل میں آ رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دروازے کھولے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ آ رہا ہے تو دروازوں کا کھولا جانا نظر نہیں آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں دروازوں کا کھولا جانا وہ کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ تو عقل مند، یہ بات عقل کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر ثابت ہونے کی نہیں ہے، یہ بات علم وحی کی بنیاد پر ثابت ہونے والی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا۔
عزیزان محترم، پوری دنیا ناصبیت اور پوری دنیا خارجیت کو چیلنج کرتے ہوئے میں بات پیش کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اگر علم کے نام پر اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو حمیت اور شرم اگر باقی ہے تو جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں ویسا مضمون کسی اور کے لیے ثابت کرنا ہے، یا تو حدیث رسول کا حوالہ دو، اور اگر حدیث رسول کا حوالہ نہیں دے سکتے تو محمد الرسول اللہ کی حدیث کا مذاق بنا کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مذاق بنانا، جو مضمون مثال کے طور پہ رمضان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، وہ بات اگر کوئی جماعت اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے، پوسٹ کا جواب پوسٹ، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پوسٹ کا جواب پوسٹ بنا دیا، شعر کا جواب شعر میں دے دیا، نام کو بدل کر میں بہت بڑا تیر مار لیا، نام کو بدل کر میں بہت بڑا اپنے آپ کو سخرات ثابت کر لیا، بخرات ثابت کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ مقام عقل کو درمیان میں لانے کا مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس دہلیز پر، دہلیز مصطفیٰ پر پہنچ کے عقل سجدہ کرے تب ایمان ثابت ہوتا ہے، اور جو بات عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی اس بات کو ہم اپنی عقل سے بیان ہی کر نہیں سکتے۔ جب یہ تمہید آپ نے سنی، اب سنیے میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اب میں کیا کہنے والا ہوں کہ اہل بیت پاک کی یہ شان ہے، کل صبح کو اس کے جواب میں پوسٹ آئے گا کہ فلاں خاندان کی بھی یہ شان ہے، تو میں حدیث پیش کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ اگر کاپی پیسٹ کرنے والے میں غیرت نام کی چیز باقی ہے، جس کو شرم کہتے ہیں، اگر اس کا مادہ تمہارے وجود میں پایا جاتا ہے تو یا تو حوالہ دے کر وہ بات پیش کرو، یا پھر حدیث رسول کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ وتھ ریفرنس میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی ہے۔ اب اس کو کاپی پیسٹ کرنے والا جب کاپی پیسٹ کرے تو وہ بھی باقاعدہ اس طرح حدیث کی کتاب کا نام بول کر پھر وہ کون سی کتاب میں ہے، پھر وہ اس کے بعد اپنے دل کی بھڑاس نکالے، اپنی کرمنل خواہشات کو پورا کرنے کا ارادہ کرے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پہ میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وتھ ریفرنس بات پیش کر رہا ہوں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا وہ تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ منافق ہوتا ہے، یا تو وہ ولد الحرام ہوتا ہے، یا تو وہ ولد الحیض ہوتا ہے۔ ان تین حالتوں میں سے خالی نہیں ہوتا۔ نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزے دار ہے کہ نہیں ہے۔ اب نیا فیشن نکالے ہیں آج کل، سید زادہ سید زادہ سید زادہ ہے نہیں ہے، بعد میں طے کریں گے، پہلے یہ طے کریں گے کہ وہ حلال زادہ بھی ہے کہ حرام زادہ ہے۔ پہلے تو ہم کو یہ طے کرنے دے سید زادے کا نسب کب ثابت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سید زادے کا نسب یا کسی بھی انسان کا نسب ثابت کب ہوتا ہے؟ جب اس کی ماں کا نکاح اس کے باپ سے ثابت ہو تو نسب ثابت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جو ولد الحلال ہوتا ہے تب ہی اس کا نسب ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ولد الزنا ہو، ولد الحرام ہو، اس کا نسب ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ اس کے باپ کے مال میں سے اس کو حصہ ملتا ہے، نہ کسی اعتبار سے اس کا خاندان اس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک ہی شخص ہے، نکاح کر رہا ہے، نکاح کے ذریعے جو اولاد ہو رہی ہے وہ اولاد مال میں حصے دار وارث بن رہی ہے، نسب ثابت ہو رہا ہے۔ وہی آدمی اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین کہیں جا کے منہ کالا کر کے آ رہا ہے، بیٹا اسی کا ہے لیکن اس کے لیے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ ولد الحلال میں اور ولد الحرام میں فرق کیا ہے؟ ولد الحلال کے لیے نسب ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں سید کا نام بار بار لینا بھی نہیں چاہتا، بے ادبی ہوں گی۔ آپ یوں سمجھیے، اگر پٹھان کا بیٹا ہے تو اگر حلال زادہ ہے تو پٹھان کا بیٹا ہو کے پٹھان ہے، اگر مغل ہے تو اگر مغل کا بیٹا ہے تو اگر حلال زادہ ہے تو مغل کا بیٹا ہو کے مغل ہے۔ عزیزان محترم، جب ولد الحلال ہوگا تو نسب ثابت ہوگا، اور جو ولد الحرام ہے، ولد الحلال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ بات کرنا بھی ویسٹ آف ٹائم ہے کہ وہ شیخ زادہ ہے کہ مغل زادہ ہے کہ پٹھان زادہ ہے یا کون سا زادہ ہے، وہ تو حرام زادہ ہے، اس کے لیے تو اس کے باپ کا نسب ثابت ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات اگر اپنی طرف سے کہوں، آپ میری زبان پکڑیے، میں کتاب کا نام دے کے حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں۔ کل صبح کو دیکھیں گے آپ ایک پوسٹ، کل صبح کو اٹھ کر آپ دیکھیں گے کہ فلاں ایکس وائی زیڈ کی قدر جو نہیں پہچانتا وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو حدیث بتانا پڑے گا کیونکہ یہ بات عقل سے معلوم ہونے والی نہیں ہے۔
یہ بات ہم اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے آپشن سے، اپنے سلیکشن، اپنے الیکشن سے، اپنی خواہش سے نہیں بول سکتے. یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مجرموں کے لیے کتنی وعیدیں سنائی ہیں. بے نمازی کے لیے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حلالی نہیں ہوتا، نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزہ نہیں رکھنے والوں کے لیے نہیں کہا، شراب پینے والوں کے لیے نہیں کہا، چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا لیکن اس کے لیے بھی اتنی گھنونی بات نہیں کی. زنا کرنے والوں کو سنسار کر دینے کا حکم دیا لیکن اس کے لیے بھی اتنی خطرناک بات نہیں کی. کیسے کیسے مجرموں کے لیے کیا کیا وعیدیں سنائیں لیکن اتنی خطرناک بات نہیں کی. اتنی خطرناک بات اگر آ رہی ہے تو عزیزان محترم صرف اہل بیت کا حق نہیں پہچاننے والوں کے بارے میں آ رہی ہے. جو اہل بیت پاک کا حق نہیں پہچانتے تو امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. اب آپ اس کو اگر ولد الحرام ہونے سے بچانا چاہیں گے اگر تو وہ تو اور خطرناک منزل ہوگی. وہ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے جا کر کھڑے ہونے کی بات ہوگی. اگر کوئی ولد الحرام ہے، اگر کوئی ولد الزنا ہے تو اس بیچارے کو دنیا میں نقصان ہے کہ اس کا نسب اس کے بعد سے ثابت نہیں ہے، لیکن آخرت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مومن ہے تو آخرت کے معاملات تو اس کے لیے عام مسلمانوں کی طرح ہیں. ولد الحرام کو جو نقصان ہے دنیا میں ہے. اب آپ اس کو اگر ولد الحرام ہونے سے بچائیں گے، حرام زادہ ہونے سے اگر بچانا چاہیں گے، دنیا کی بربادی سے بچانا چاہیں گے تو پھر دوسرا اسٹیپ اس کے لیے باقی بچتا ہے اس سے پہلے درجے کا، وہ منافق ہے. وہ تو اور بڑا نقصان ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دنیا میں باپ کی وراثت سے محروم ہو جانا، دنیا میں اپنے خاندان کے نسب سے محروم ہو جانا، یہ تو دنیاوی نقصان ہے. اگر نفاق ثابت ہو گیا تو عزیزان محترم یہ تو اخروی نقصان، جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ تو منافق ہونے کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ منافق ہونے کا مطلب یہ کہ جہنمی ہے. اور جہنمیوں میں کون سے درجے کا جہنمی؟ جو نہایت بدترین درجے کا جو جہنمی ہے وہ منافق ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اگر کسی کاپی پیسٹ کرنے والے میں شرم ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، اب تو نقل ہی کرنے کے لیے جب بیٹھا ہے تو نقل کرا تو پوری نقل کر. میں مضمون بعد میں بولا، پہلے میں نے یہ کہا کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے. پہلے تو حوالہ بول کے کہاں سے بول رہا ہے، اس کے بعد اپنے دل کی بھڑاس نکال. میں جو حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں وہ ثابت ہے اور جو تیرے دل کی خواہش ہے ابد الآباد تک کے لیے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں کسی کی خواہشات، کسی کی مرضی چلنے کا کوئی مقامی نہیں ہے. عزیزان محترم یہ علم عقل سے حاصل ہونے والا علم نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک قسم کی وعید کسی اور کے لیے نہیں سنائی. ارشاد کیا ہوتا ہے؟ جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے. حق نہ پہچاننے کا مطلب ان کا جو مقام ہے وہ تسلیم نہ کرے، ان کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ادا نہ کرے. ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ ولد الحرام ہے یا منافق ہے یا ولد الحیض ہے. اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنے والوں کے بارے میں اتنی خطرناک قسم کی وعید نہیں ہے. اپنے بال بچوں کا حق ادا نہیں کرنے والوں کے بارے میں اتنی خطرناک وعید نہیں ہے. اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کا جو حق نہیں پہچانتے ان کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ اتنی خطرناک وعید دنیا کے کسی اور مجرم کے لیے ہم کو نظر نہیں آتی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ جن کرمنل لوگوں کا نام آئے گا آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ان میں یزیدی ہوں گے، اہل بیت مصطفیٰ کے حق کو نہیں پہچاننے والے ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ یا تو منافق ہوگا یا تو ولد الحرام ہوگا یا تو ولد الحیض ہوگا. اب آپ اس کو 100 تقریریں سنائیے، آپ اس کو 100 کتابیں پڑھائیے، آپ اس کو 100 طریقے سے سمجھائیے، آپ اس کو 100 قسم کی مثالیں دیجئے. اگر خون اس کا اگر حلالی نہیں ہے تو وہ اس پاک اور طیب اور طاہر خاندان کے حق کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ عزیزان محترم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 حالتوں میں سے خالی نہیں ہو سکتا. اور سب سے پہلی جو حالت آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں یا تو منافق ہوگا، یہ تو سب سے خطرناک بات ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر منافقت سے بچ گیا، اگر منافق نہیں ہے، وہ ایک آپشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ منافق نہیں ہوں گا، اس کے لیے سیکنڈ آپشن ہے. اگر منافق نہیں ہے تو ولد الحرام ہے. اب یہاں پر اور ایک بات کوئی بولنے والا بول سکتا ہے کہ اس طرح تو آپ کسی عورت پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کی ماں کا نکاح اس کے باپ سے ثابت نہیں ہوا، مطلب کیا ہے؟ آپ تو ڈائریکٹ ایک عورت پہ الزام لگا رہے ہیں.
تو حدیث ہے، حدیث میں تشریح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں ہم کسی ایک عورت کو پرٹیکولر نام لے کر نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ میں مبتلا رہی، اب یہاں پر تھوڑی وضاحت کرنا پڑے گا کہ کسی ایک عورت کا ہم نام نہیں لیتے، نیچے نہیں تو اوپر کہیں ہوا ہوگا، کسی ایک کو ہم پرٹیکولر تو نہیں کرتے، پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرتے، نیچے سے نہیں تو اوپر کہیں نہ کہیں خطا رہی ہو۔ عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک عورت کا ہم نام لے کے بولیں، آپ سمجھیے کہ ایک ہی ماں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بی پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کی دادی، پڑدادی، سکڑ دادی، واللہ عالم بالصواب کون سے جنریشن میں کہاں خطا ہوئی ہوگی، اسی کا اثر ہم کو یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور آج تو سائنٹیفک دور ہے، سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ڈی این اے کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، 1400 سال نہیں 14,000 سال بھی اگر گزر گئے ڈی این اے کا اثر برابر باقی رہتا ہے۔ اب تو سائنس ثابت کر رہی ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے ضروری سمجھ کے پیش کر رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں اگر ہم یہ بول رہے ہیں تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ نکلے گا وہ اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا، تو سوچنے والے، دیکھنے والے کے ذہن میں بات آئے گی کہ ڈائریکٹ اس کی ماں بدکار ہے، تو ویسا نہیں سمجھنا، اس کے لیے آپشنز ہیں، ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ اس کی ماں ہی ہو، یہ حدیث ہے، اس میں شرح کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیچے سے نہیں تو اوپر سے کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا، جب ڈسکنیکٹ ہو گیا، ڈسکنیکٹڈ ہو گیا، اب کہاں سے سید زادہ باقی بچا؟ ابھی غالب محترم، سید زادہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پورا کنیکشن اس کا باقی رہے نیچے سے اوپر تک۔ ایک جگہ بھی اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر ختم، اب نہ سید زادہ بچا، نہ شیخ زادہ بچا، نہ مغل زادہ بچا، نہ پٹھان زادہ بچا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر منافق نہیں ہے تو کم از کم کیا ہوگا؟ ولد الحرام ہوگا۔ اب ولد الحرام بھی نہیں ہے تو اس کے لیے اور ایک بھی آپشن ہے کیا؟ جی ہاں ہے، ابھی ایک آپشن ہے، لاسٹ آپشن۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ آپ سے لوگ ناپاک عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جب عورتیں ناپاک حالت میں رہیں تو ان کے شوہر ان سے دوری اختیار کریں، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جائیں۔ اب اگر قریب گئے تو کیا ہوتا؟ حمل نہیں ٹھہرتا کیا؟ اب ٹھہرنے کو تو حمل بغیر نکاح کے بھی ٹھہر جاتا، وہ بیچ میں سیکنڈ کیٹیگری بھی تو ہے نا، اب یہ تو تھرڈ کیٹیگری ہے، ٹھہرنے کو کوئی بھی ٹھہر جاتا۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں، حیض والی عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ ایک گندگی ہے، ایک تکلیف کی چیز ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا عورتیں جب اس ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ان سے جدائی اختیار کرو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، نون تاکید کے ساتھ مضمون ہے، ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب قرآن بول رہا ہرگز ان کے قریب مت جاؤ، اب جانے والا اس کے باوجود اگر چلے گیا تو ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ایسے ری ایکشن سے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ عزیزان محترم، بعض یہ پاکی کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، پاکی کے کئی طریقے ہوتے ہیں، پاک کرنے کے شریعت میں کئی طریقے ہیں، بعض چیزوں کو پانی پاک کر دیتا ہے، بعض چیزیں مٹی سے رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاکی کے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ابالنے سے پاک ہو جاتے ہیں، چمڑے کو دباغت کیا جائے تو چمڑا پاک ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے عزیزان محترم۔ لیکن اہل بیت پاک کی بے ادبی جن کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ بتا رہی ہے کہ ان کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اصل میں خطا ہے، اوپر سے 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دو اس کی ناپاکی ختم ہونے والی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان لاہوری، حضور خطیب دکن، فیضان خطیب دکن۔ اب اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہے، تو پہلے سے وہی تمہید وہی تو باندھ کے میں بات بول رہا ہوں، یہ بات عقل سے معلوم ہونے والی نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کا حق نہیں پہچانتا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا منافق اگر نہیں ہے تو پھر ولد الحرام ہوگا۔ ولد الحرام اگر نہیں ہے تو ایک آخری درجہ اس کے لیے باقی ہے، لیکن وہ آخری درجہ بھی اتنا بدترین درجہ ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بہا کر اس کو اگر پاک کرنے کی کوشش کرو تب بھی وہ پاک ہونے والا نہیں، کیونکہ وہ خباثت اگر ہوتی تو ہم خباثت کو دور کرتے، اس میں خباثت نہیں ہے، انہیں خود خبیث ہے۔
حسد آپ کہاں سے دور کریں گے؟ عزیزان محترم، اگر کپڑے پر گندگی لگے تو آپ گندگی کو دور کریں گے، برتن پر گندگی لگے تو برتن سے دور کریں گے، مقام پہ گندگی لگے تو مقام سے گندگی کو دور کریں گے، جو خود گندگی ہے اس کو کیا کریں گے؟ عزیزان محترم، اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی حالت ہی بدل جائے۔ اب اس کی حالت بدلنا ہے تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جلایا جاتا ہے۔ اب یہاں بغض حیدر کی آگ میں جل رہے ہیں، وہاں آتش جہنم میں جلیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اب ایک حدیث کو لا کر آپ اتنا بڑا فیصلہ، ایک ہی حدیث کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ آپ سنا رہے ہیں، تو اصول حدیث کا جو فن ہے اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک حدیث کی تائید جب دوسری حدیث سے ہوتی ہے تو اس حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہلی بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو منافق ہوگا، اس کی تقویت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے مومن ہی محبت رکھتا ہے، علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حدیث کی تائید حدیث سے ہو رہی ہے، حدیث کو مضبوط کر رہی ہے، تو اب اس سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث کوئی ایسی شاذ نہیں ہے، کوئی ایسی نادر نہیں ہے کہ دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہی نہ ہو، بلکہ اس حدیث کی جو پہلے کیٹیگری جو اس میں بتائی گئی وہ تو باقاعدہ ثابت شدہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کا جو حق نہیں پہچانتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جلسے کرنے سے کیا وہ اس طرح کی باتوں کو مانیں گے؟ عزیزان محترم، ہم ان کو منوانے کے لیے جلسے نہیں کر رہے ہیں، بیچ میں بھولے بھالے مسلمان جو پاک خون سے پیدا ہوئے ہیں ان کے دماغوں کو پاک کرنے کے لیے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ جو حلال زادے ہیں، حلال زادوں کو حرام زادوں کے شر سے بچانے کے لیے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بتایا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک کتا جس کے جسم پر گندگی لگی ہوئی تھی وہ حضرت کے قریب سے گزرنے لگا، تو آپ نے نہایت حقارت کی نظر سے اس کتے کو دیکھا، اپنا دامن سمیٹ لیا، تو کتا انسان کی طرح بات کرنے لگا۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، انسان جیسا بات کرتا نا ویسا بات کرنے لگا، اور اس کتے نے حضرت بایزید بستامی سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ اس طرح حقارت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آخر مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی نے مجھے پیدا کیا جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، اور آپ اتنی حقارت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، اب آپ نے اس کو کنونس کرنے کے لیے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ تیرے جسم پہ گندگی لگی ہوئی ہے، میں ڈر رہا تھا کہ وہ گندگی کہیں میرے دامن کو نہ لگ جائے۔ تو کتا پھر بات کرنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ یہ گندگی اگر آپ کو لگتی 3 مرتبہ کپڑا نچوڑ لیتے، کپڑا پاک ہو جاتا، لیکن جس تکبر بھری نگاہ سے آپ نے مجھے دیکھا ہے، 7 سمندروں میں بھی آپ نہا کے نکلیں گے تو نجاست دور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بعض نجاستیں وہ ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، اور بعض نجاستیں وہ ہیں ظاہر میں نظر نہیں آتی، عقل کی بنیاد پہ ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا شدہ علم کے بارے میں سے معلوم ہوتا ہے، علم کی بنیاد پہ اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کیٹیگری جو بیان کی، اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت اس کے وجود کا ابتدائی حصہ تخلیق پایا جبکہ اس کی ماں حالت ناپاکی میں تھی، تو ایسی گندگی جو گندا خون ہے، اس گندے خون سے پیدا ہونے والا رسول اللہ کے پاک گھرانے کی تعریف کہاں سے کرے گا؟ اللہ رب العزت خود نہیں چاہتا کہ ایسے پاک لوگوں کا نام ایسے ناپاکوں کی زبان پر آئے کہ جس کی تخلیق ہی گندے خون سے کی گئی ہو۔ پروردگار عالم خود نہیں چاہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اغال دان میں جب ہم کھانے پینے کی چیز نہیں رکھتے، جب ہم پانی اغال دان میں ڈال کر اس لیے نہیں پیتے کہ وہ تھوکنے کا مقام ہے، تو عزیزان محترم، اہل بیت پاک کے پاکیزہ نام ولد الحیض کے دلوں میں ان کی محبت، ان کی زبانوں پر ان پاک لوگوں کا نام کہاں سے ہے؟ شان اہل بیت۔ اور یہ بات کسی کے دل کی خواہش نہیں ہے، کسی کی مرضی کی بنیاد پہ نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مضمون بیان فرمایا۔ اب رہی بات، ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ حدیث سن رہے ہوں گے، ایسا ہو سکتا نا، تو پہلی مرتبہ سننے والوں کو حیرت ہوگی کہ ایسی حدیث تو ہم کبھی سنے نہیں۔ تو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر حدیث سے ہر کوئی واقف ہو جائے، جب جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے مضامین سامنے آتے رہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح خاندان اہل بیت پر انگلیاں اٹھانے والے گویا خود اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں، اور خاندان اہل بیت کی عظمت کو اور خوب بہترین انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
الاشیاء تعرف باضدادها، رات نہ ہوتی تو دن کو کون پہچانتا، دھپکالا نہ ہوتا تو سرما کی قدر کس کو ہوتی، یہ گندے خون سے پیدا ہونے والے ناپاک نہ ہوتے تو حیدریوں کے پاک باز لوگوں کی ہمت کس کو سمجھ میں عزیزان محترم۔ اب حدیث کو حدیث سے ہم جوڑتے ہیں، ایک نے ایسی کئی حدیثیں نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک کھجور اٹھا کر کھانا چاہا، وہ صدقے کا کھجور تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤ مت کھاؤ کیونکہ یہ صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ اہل بیت پاک کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ وہ مال کا میل ہے، اگر دم ہے کسی ناسبیت زدہ مروانیت زدہ علم کا دعویٰ کرنے والے میں، احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے اس حدیث کو نکالے، قیامت کی صبح تک نہیں نکال سکتا تو پھر توبہ کر کے محمد الرسول اللہ کے گھرانے کی عظمت کو مان کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر جنت کا مستحق۔ عزیزان محترم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب کچھ بھی بولتے ہیں فلاں جامعہ کا نام لیے، فلاں عالم کا نام لیے، فار ایگزامپل نام تو لینا پڑتا ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا نام لے رہا ہوں، نام تو لینا نا ایگزامپل لینے کے لیے پھر دارالعلوم دیوبند کا نام لیا، میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ سادات کرام کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب یہاں تو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ نکٹے کو دیکھ کر ناک کھو جائے، ٹخلے کو دیکھ کر سر کھو جائے۔ آپ دیوبندی ہے کیا؟ میں تو دیوبندیوں کو بول رہا ہوں، اور دیوبندی بھی نہیں بول سکتا کہ آپ کے جلسے میں آپ ہمارا نام کیوں نہیں، ان کی تعریف کر رہا ہوں، میں تنقید کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اگر سادات کرام کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب زکوٰۃ ادا نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اب دیکھیں تو مال کا میل دکھتا کیا؟ ATM سے انہیں نکال کے لا رہا 500 روپے کے بہترین نوٹا، دیکھیں تو آپ بولنا کہ واہ کیا صاف کیا کلرفل نوٹ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے مال کا میل ہے۔ عزیزان محترم، اب وہ بات عقل میں آنے والی تو نہیں، میری عقل تو نہیں مانتی تو تیری عقل 1000 مرتبہ نہ مانی، ہم نے تیری عقل کا کلمہ کب پڑھا؟ ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو مال کا میل ہے کا مطلب اب زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے۔ ATM کی مشین سے نوٹ نکالی گئی، بالکل چمکتی ہوئی صاف بالکل شفاف نوٹ ہے، دیکھنے میں بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مال کا میل ہے۔ اب اس کو مال کا میل اگر مانتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو جھٹلانا ہے، اور اگر مال کا میل نہیں مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانا ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو کہیں گے کہ صاف پیپر دکھنے میں صاف چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ مال کا میل ہی ہے۔ عزیزان محترم، سفید سفید جھبوں، سفید سفید چمڑوں، سفید سفید داڑھیوں کو دیکھ کر حیرت میں مت آنا۔ زکوٰۃ کی کرنسی کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، عقل کی بنیاد پہ نہیں، سرکار کے بتانے سے معلوم ہو رہا ہے مال کا میل، وہ بات عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ولد الحیض ہے، ولد الحرام ہے، تو آپ کیا سمجھ، دکھنے میں بالکل میلے کپڑے پہنا ہوا ہے؟ نہیں، بہترین شیروانیاں پہنتے ہیں، شاندار شملے بنتے ہیں، شمامت العنبر لگا کے پوری محفل کو ظاہری خوشبو سے مہکاتے ہیں، اور ان کی روحیں اپنی بدبو کا اس طور پہ اظہار کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 حالتوں میں سے وہ خالی نہیں۔ عزیزان محترم، بعض چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، بعض چیزیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی، بعض چیزوں کی حقیقتیں ظاہری طور پہ کچھ اور ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی باطنی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اب دیکھیے، اب یہاں پر میل کی بات جو آ رہی ہے، اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اتنا پاک ہے۔ ابھی آپ نے حضرت علی پاشا صاحب سے سنا سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ کہ انہوں نے تلاوت کی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ ان کو پاک کر دینا تو الگ بات ہے، ان کے ذکر کو اتنا پاک کر دیا کہ حیضیوں حرامیوں کی زبان پر ان کا ذکر آ بھی نہیں سکتا۔ ان کو تو پاک کر دیا، عزیزان محترم، اتنا پاک کر دیا کہ نفاق کی گندگی جن کے دلوں میں ہے، ان کے دل میں ان پاک لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کو پاک کرنے کا مطلب صرف ان کو پاک نہیں کیا، ان کو پاک کرنے کے ساتھ ان کے ذکر کو پاک کر دیا، ان کے ناموں کو پاک کر دیا، ان کی نسلوں کو پاک کر دیا، ان کی محبتوں کو پاک کر دیا، ان کی نسبتوں کو پاک کر دیا۔
युताहिरकुम ततहीरा की बात वहाँ पे की जा रही है। अजीज़ान मोहतरम, अब वहाँ से अब लोग हैरत में पड़ते हैं और कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि फ़ुला फ़िरक़े के कोई आलिम अपने आप को सैयद बोल रहे हैं, फ़ुला फ़िरक़े के कोई आलिम बोल रहे हैं कि फ़ुला ख़ानदान के हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है क्या है वो तफ़सीलात अपनी जगह है। अहले बैत का अगर वो हक़ नहीं पहचान रहा है कोई भी XYZ, तो अज़ीज़ान मोहतरम उस पर पहला सवाल तो ये लगता है कि वो अपने बाप का बेटा है कि नहीं। अगर बाप का बेटा रह गया तो दादा का पोता है कि नहीं, दादा का पोता हो गया तो परदादा का पड़पोतरा है कि नहीं। अब ऊपर जाता है पूरा सिलसिला। अगर एक जगह भी चेन कट हो गई तो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता मामला। किसी एक औरत का नाम लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब पहले क्या बोलते थे कि आलिम के मुकाबले में आलिम है, आलिम के मुकाबले में आलिम है। बहुत चमका है लोगों को इल्म के नाम पर भी, वहाँ भी हम बहुत चमके। इल्म 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 इल्म। हमारे सरकार हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्रुल असरार में मज़मून बयान फरमा के उलमा की ये फ़जीलतें हैं, वो फ़जीलतें हैं, क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा को आम लोगों में से हटाकर अलग ठहराएगा और ठहराकर उनसे कहेगा कि मुझे खूब मालूम था कि तुम दुनिया में क्या करने वाले हो, इसके बावजूद मैंने अपना इल्म तुमको अता किया था, तुम्हारे सीनों में दिया था, आज तुम्हारे इल्म की कदर करता हूँ, जाओ जन्नत में जाओ। ये शान होगी उलमा की। कौन बयान फरमा रहे हैं? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या करेगा आम लोगों में से। अब जरा कान खड़े करके सुनते, सामने से पीछे से भी, ये बहुत अच्छी बात है, समझ के। और उसके बाद क्या बोलूं वो सुनना। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा क़ियामत के दिन के आम लोगों में से उलमा को अलग करेगा। अब उलमा बोलते हैं, अब उलमा की कई कमेटियां हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी कमेटियां हैं, उनके मदरसे हैं, उनके यतीम खाने हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस वाले, एसोसिएशंस वाले, कमेटीज़ वाले, सेक्शंस वाले और इस्लामिक सेंटर्स वाले, इस्लामिक चैनल्स वाले, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, सामने से आने वाले, सोशल मीडिया वाले, सामने से आने वाले, पीछे से आने वाले, अब उनके कई ग्रुप्स हैं ना। अब वो पूरे खुश होंगे कि देखिए सरकार गौसे पाक किस तरह इरशाद फरमा रहे हैं। तो अभी आधी बात हुई, खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, खत्म क्या? खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया भी है उसके साथ। ला तक़रबुस सलाह, उनसे खुश हो रहा, नमाज माफ होगी, वहाँ माफ हुई, वह तुम सुकारा, नशे में नजर नहीं आना है। अभी आधी बात बाकी है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उसको खींच देता हूँ बात को, क्योंकि अब सुनने वाले हैं आजकल, परसों और सुनने वाले, और आज की तमीज़ तो ऐसी है कि नहीं सुनने वाले भी सुनेंगे, कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए दरमियान में। तो ज़रा देख समझ के चलना है, ज़रा पकड़ में नहीं आए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने कि पहले जो मज़मून बयान हुआ उस मज़मून को बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि हमारे सरकार हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्रुल असरार शरीफ में फरमाते हैं, उसके आगाज़ में इब्तिदाइया ही में फरमाते हैं कि उलमा की बड़ी शान है। क़ियामत के दिन हद तो यह होगी कि अल्लाह ताला पूरी मखलूक में से उनको अलग बुला के ठहराएगा, इधर हटो इधर हटो, उलमा को अलग बुला के ठहराएगा। फिर परवरदिगार आलम खिताब करके कहेगा कि मुझे खूब मालूम था कि तुम दुनिया में क्या करोगे। अब उलमा बोले तो कोई अंबिया तो नहीं है ना गुनाह नहीं करने के लिए, कुल्लू बनी आदमा खत्ताउन। अब नहीं मालूम कि 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली, ऐसे कितने फ़ायदा खोलेंगे उस दिन, सबको बोलेंगे। उलमा की बात कर रहा हूँ, अंबिया की बात कर रहा हूँ। और हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये तो अक़ीदा नहीं है कि उलमा मासूम होते हैं, ये तो नहीं है, अंबिया मासूम होते हैं। उनके पास 14 मासूम बोले तो हम आज तक नहीं माने, लाखों को हम मासूम कहाँ से मानेंगे मेरे भाई? 14 मासूम को नहीं मानने वाले लाखों को मासूम कैसे मान सकते हैं? अज़ीज़ान करोड़ों को कैसे मासूम हमारे पास है ही नहीं, अंबिया मासूम होते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, बात दरअसल ये है कि अब उलमा को अलग किया जाएगा। उलमा मतलब कोई अंबिया, कोई मुरसलीन नहीं होंगे, वो आपके हमारे जैसे लोग, उनको इल्म अता किया गया था दुनिया में। कुल्लू बनी आदमा खत्ताउन के ज़ुमरे में शामिल रहेंगे। अब उसमें से कई लोगों के कई मामला दुनिया में ज़ाहिर हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अलग करेगा अपने मखलूक़ात में से, उलमा को अलग ठहरा के बोलेगा मुझे मालूम था कि तुम क्या करने वाले हो, उसके बावजूद चूँकि मैंने अपना इल्म तुमको दिया था, उस इल्म की कदर करते हुए तुमको जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाता है। अब वो जो कह रहे थे क्लीन चिट देते हुए उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जैसे मज़मून सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, समंदर में मछलियाँ उलमा के लिए दुआएं करती हैं। ये सब मज़मून बयान करने के बाद आगे चलकर सरकार बड़े पीर फरमाते हैं वो कौन उलमा है जिनके लिए सब फजीलतें हैं। उलमा कौन है वो? अज़ीज़ान मोहतरम, लोग बोलते हैं कि 73 के 73 फ़िरक़ों में उलमा है, हम कैसे पहचाने? सरकार बड़े पीर ने हमको ऐसा पैमाना दिया, 72 नहीं 72 करोड़ होकर आ जाओ, हम एक नज़र में पहचान लेंगे कि कौन आलिम है और कौन इल्म का नाम लेने वाला जाहिल है। 72 फ़िरक़े हो गए, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, 72,000 हो जाने दो, हम उनको इस तरह पहचान के निकालेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
سرکار غوث پاک نے ہم کو پہچاننے کا طریقہ بتایا. تو کون وہ علماء ہیں؟ اب آپ یہاں پر غور کرتے ہوں گے کن کی بات ہو رہی ہوگی. اب علماء تو ہر فرقے میں ہر طبقے میں ہیں. کوئی ایسا فرقہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جن میں علماء نہ ہوتے ہوں. ہر مذہب میں ہیں، پھر مسلمانوں کے سب فرقوں میں. اب علماء تو ہر جگہ ہیں. تو ہمارے پاس مشکل کیا ہو گئی کہ ادھر بھی سید ہے ادھر بھی سید ہے، ادھر بھی عالم ہے ادھر. یہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. پہلے یہ پہچانو کہ کون حقیقت میں عالم ہے اور کون عالم کا لبادہ اوڑا ہوا جاہل ہے. پہلے یہ دیکھو کہ کون واقعتاً سید ہے. عزیزان محترم، اگر کوئی واقعتاً سید ہے تو وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر سے چڑ تو نہیں سکتا. آدمی جس کی اولاد میں ہوتا ہے، آپ اگر حضرت خطیب دکن کی تعریف کریں گے تو علی پاشا خوش ہوں گے. اب سرکار لوبالی کا تذکرہ کر رہے تھے، میں اندر سے خوش ہو رہا تھا. امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسینی سادات سے خوش ہو رہے ہیں. اگر صحیح فطرت پر بچہ پیدا ہوا ہے تو اپنے والدین سے اس کو محبت ضرور ہوتی ہے. کیا کہنے صاحب، وہ پاک خون سے پیدا ہونا مگر انہیں اور نسب ثابت رہنا اس کا تو ہے. عزیزان محترم، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے. اگر کوئی سید ہے اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، دوسری علامتوں کو چھوڑ دیے، یہ خود ایک مستقل پہچان ہے اس کو پہچاننے کے لیے. ڈی این اے میچنگ نہیں ہو رہا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے بولنے کی نہیں ہوتی، عقل سے سمجھنے کی ہوتی. تو سرکار آپ ادھر کیا ہو گیا؟ پہلے بھی کہا تھا کہ ادھر بھی عالم ہے ادھر بھی عالم ہے، ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ 72 کے 72 فرقوں میں علماء ہیں. اب سرکار غوث پاک تو فرما رہے ہیں کہ علماء کو جنت میں اس طرح داخل کیا جائے گا. تو اب آگے چل کے حضور بڑے پیر سرکار فرما رہے ہیں اسی کتاب میں سبیل الاسرار شریف میں آگے چل کے ارشاد فرما رہے ہیں علماء بولنا کس کو چاہیے، وہ کون علماء ہیں کہ جن کی یہ سب فضیلتیں ہیں. تو فرماتے ہیں صرف علم ظاہر رکھنے والوں کے لیے فضیلتیں نہیں ہیں، یہ فضیلتیں ان علماء کے لیے ہیں جن کے پاس علم شریعت بھی ہو، علم طریقت بھی ہو. عالم کس کو بولتے ہیں؟ تفسیر کے حدیث میں پرچے میں پاس، حدیث کے پرچے میں فیل، اس کو عالم بولتے ہیں. عزیزان محترم، عالم بولتے ہیں کس کو؟ فرسٹ لینگویج میں پاس، سیکنڈ لینگویج میں فیل رہا تو اس کو عالم بولتے ہیں. جب عالم ہے تو پورے پرچوں میں کامیاب ہونا ہے. تو حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ عالم جو قابل عظمت ہے، جس کے لیے سب فضیلتیں ہیں، وہ کون عالم ہے؟ جو علم شریعت اور علم طریقت کا جامع ہو. اب آپ بولیں گے کہ اب علم شریعت حاصل کرنا تو کیا کرنا؟ تو حالات کے لحاظ سے بالکل دیکھ سمجھ کے میں نام لے رہا ہوں مثال کے طور پہ. اب ہمارے طور پر آپ ایسا سمجھیے کہ دیوبندیوں میں کوئی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اب مجھے عالم بننا ہے تو سیدھا جا کر کہاں داخلہ لیتا؟ دارالعلوم دیوبند میں. دیکھ رہے ہیں آپ ایگزامپل میں نہیں، کہاں جا کے داخلہ لیتا انہیں دیوبندی سے تو دیوبند میں لے جانا داخلہ. عزیزان محترم، تو اس سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے متاثر ہے تو اس کا ایڈمیشن کہاں ہوگا؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں. اس کو وہی پسند تو وہ وہیں پہ جا رہا ہے. تو اب جس کو جدھر مناسبت ہوتی ہے وہ ادھر جاتا ہے. علم شریعت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح کے دارالعلوم میں ایڈمیشن لینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم شریعت حاصل ہو جاتا. اب علم طریقت حاصل ہونا تو کیا کرنا؟ عزیزان محترم، علم طریقت حاصل کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے علم طریقت حاصل نہیں ہوتا. علم طریقت حاصل کرنے کے لیے اس کو سلسلہ قادریہ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، سلسلہ چشتیہ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، سلسلہ سہروردیہ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، سلسلہ رفاعیہ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، سلسلہ نقشبندیہ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. کیونکہ میدان طریقت میں شیخ ابن عربی فرماتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. علم طریقت میں پہلی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے سلوک طے کرنے والے سالک پر لازمی کیا ہوتا ہے؟ کسی سلسلے میں بیعت کرے، کسی سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ کرے. اب کون سے سلسلے میں وہ داخلہ لے گا؟ اب چلو دیوبند کو لے جانا چاہتا تھا، ادھر ندوہ کو گیا، ادھر نہیں تو ادھر آپشن تھا. اب یہاں تو آپشن ہی نہیں ہے. قادری پیر کا مرید بنا تو بھی در مصطفیٰ کا فقیر بنا، چشتی پیر کا مرید بنا تو بھی فاطمۃ الزہرا کے دروازے کا سائل بنا، رفاعیوں سہروردیوں کا مرید بنا تو بھی حسنین کریمین کی چوکھٹ کا فقیر بنا. عزیزان محترم، لے دے کر ایک سلسلہ نقشبندیہ رہ جاتا ہے. یہاں تو ہم سورج کی بات کر رہے ہیں، وہاں اگر سورج کا نام نہیں بھی آ رہا ہے، اس سورج کی کرن کا نام آئے بغیر سلسلہ نقشبندیہ نہیں ہے. وہ ذات گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یا تو علی تک پہنچنا ہے یا علی کے بیٹے تک پہنچنا ہے. دروازہ بہرحال فاطمۃ الزہرا کا ہی کھلنا ہوگا. عزیزان محترم،
تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ جو علم شریعت اور علم طریقت کا جامع نہ ہو اس کے لیے فضیلتیں ہی نہیں ہیں۔ اب علم شریعت حاصل کرتے 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 پی ایچ ڈی کر لیا ہوں گا، ڈبل پی ایچ ڈی کر لیا ہوں گا، کچھ بھی کرا ہوں گا، اب وہ جتنا بھی کرا وہ تو علم شریعت کی حد تک ہے۔ اب علم طریقت میں کیا ہے؟ تو وہاں تو داخلہ لینا ہی پڑے گا کسی نہ کسی سلسلے میں، جس سلسلے میں بھی داخلہ لے گا۔ اور حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں، امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی۔ جتنے صحابہ ہیں ہم سب کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اہل السنتی والجماعہ، جماعت صحابہ کے ہم ماننے والے، ان کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم ہر صحابی کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا طریقت میں امامت کا ڈنکا کس کا بج رہا ہے ہم کو کیا معلوم؟ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے پورے قادری ان کے مرید، پوری دنیا کے پورے سہروردی ان کے مرید، پوری دنیا کے پورے نقشبندی ان کے مرید، پوری دنیا کے پورے رفاعی ان کے مرید۔ ایک سلسلے چشتیہ کو چھوڑ کر طریقت کے جتنے بڑے سلسلے، ہر سلسلے میں ان کا نام آتا ہے۔ سید الطائفہ پوری قوم کے امام ہیں، اور وہ کون ہے؟ سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العظیم۔ تو سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی۔ اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ ریسرچ کیجئے، 1000 مرتبہ اس پہ غور کیجئے۔ میں بات پیش کر رہا ہوں سیدنا جنید بغدادی کی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی۔ وصول و بلا کے معاملات میں، لفظ بدل کے آپ مجھے بولنے دیجئے کہ طریقت اور سلوک کو طے کرنے کے معاملے میں ہمارے امام علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو چھوڑ کر کوئی طریقت کے سلوک کے راستے پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ علماء کے لیے سب فضیلتیں ہیں، تو کون سے علماء کے لیے ہیں؟ جو یا علی بولنے والے ہیں، ان علماء کے لیے فضیلتیں ہیں۔ جو قادری ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، رفاعی ہیں، سہروردی ہیں، علم شریعت کے ساتھ علم طریقت بھی ان کے پاس جمع ہے، ان کے لیے سب فضیلتیں ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس علم شریعت ہے، علم طریقت نہیں ہے، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ تو ہے، کسی سلسلے میں داخلہ ہی نہیں ہے، تو سرکار غوث پاک کے ارشاد گرامی کے مطابق علم کی پوری برکتیں اس کو حاصل ہی نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اب عالم ادھر بھی عالم ہے، ادھر بھی عالم ہے، آپ سمجھنا نہیں۔ اور اب ادھر بھی، اب یہاں تک تو بات علم کی تھی۔ اب کیا بولتے ہیں کہ اب ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کرنے والا کیا کرتا؟ دیکھتا نقل کرتا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کامیابی ملی عالم عرب میں، تو بعض لوگ کیا سمجھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے ایسی کامیابی ملی، ہم بھی نبوت کا دعویٰ کریں تو ہمارے اطراف تلوان جمع ہو جاتے ہیں۔ آخری دور میں کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ڈیپ اسٹڈی کی۔ جیسا یہ لوگ دیکھتے نا ہمارے پیجز، ہمارے تقریرات ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو انہیں بھی کیا کرا؟ ڈیپ اسٹڈی کرا کہ 23 سال پہلے کا نقشہ الگ تھا، 23 سال میں اتنا فرق آ گیا، 6.10 فلاں سال میں یہ تھا، اب دیکھے تک اتنے سال میں اتنا فرق پڑ گیا۔ 610 سن عیسوی میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، 610 سن عیسوی میں پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت تک کے حالات بظاہر الگ تھے۔ اب اس کے بعد لوگ جمع ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے within a quarter century قیصر و کسریٰ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی حکومتوں کو کیسے سنبھالیں۔ تو انہوں نے ڈیپ اسٹڈی کی، ریسرچ ہوتی نا ریسرچ سینٹروں میں، تو انہوں نے بھی ریسرچ کی، انہوں نے بھی جا کے ایک ڈیپ اسٹڈی کی انہوں نے کہ کیا کرنا چاہیے، ہم کو یہ کامیابی کیسے ملی۔ تو انہوں نے خوب غور و فکر کیا، خوب تجزیہ کیا، آخر میں کیا نتیجہ نکالے کہ نبوت کا انہوں نے اعلان فرمایا تو اتنے لوگ ان کے اطراف جمع ہوئے، تو کیا سمجھے ہم بھی اگر نبوت کا اعلان کر دیں تو ہمارے بھی اطراف ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگے چل کر عزیزان محترم، دنیا کی 2 دن کی مہلت کی زندگی بھی ختم ہوگی۔ وقت سے مطلب یہ کہ مہلت ختم کر کے جہنم میں پہنچ گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، یہ سمجھا کہ ہم بھی اس طرح نبوت کا اعلان کریں گے تو لوگ ہمارے بھی اطراف جمع ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا کے سامنے ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو لوگ دیکھیں، ابھی آپ سنیں کہ 400 سال سے اب سرکار لاہوری کا سلسلہ فیضان غوثیت تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ادھر گوگی شریف کا خاندان ادھر اپنے سلاسل کا فیضان لٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلاسل طریقت اپنے فیضان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازتے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ڈیپ اسٹڈی کی کہ کیا کیا انہوں نے، ان کے پہلے کے لوگوں نے کیا کیا۔ تو ان لوگوں نے سلسلوں کے ذریعے کام کیا، اپنے آپ کو انہوں نے صوفی کہا، جیسا انہیں سمجھا تھا کہ اپنے آپ کو انہوں نے نبی کہا، انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا نہیں، حقیقت میں نبی تھے وہ۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنے آپ کو صوفی کہا نہیں، حقیقت میں وہ صوفی ہیں۔
عزیزان محترم، اب یہ دیکھا گیا کہ اب یہاں معاملہ ایسا ہو رہا ہے، تو اب کیا بن گیا پیری مریدی کا معاملہ. انما الاعمال بالنیات نماز میں ہے تو کیا بیعت میں خلافت میں نہیں ہے؟ نماز میں بھی انما الاعمال بالنیات ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھا تو نماز قبول نہیں ہوئی تو یہ بیعت یہ خلافت قبول ہوتی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل مستحب ہو کہ سنت ہو کہ فرض ہو، نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو. امام غزالی فرماتے ہیں اس حدیث پر میں نے بہت غور کیا، انما الاعمال بالنیات کی حدیث پر. پہلے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دین کا 1/3 حصہ اسی میں منحصر ہے. پھر میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ آدھا دین اسی میں ہے. میں تفصیل پہ پھیلا رہا ہوں بات کو. پھر فرماتے ہیں کہ اور غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ 3 حصے دین اسی میں ہے. اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں مزید میں نے غور کیا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ پورا دین انما الاعمال بالنیات ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ کسی کے دل میں جھانک کے دیکھے گا، انہیں بول رہا کہ میں فاتحہ کر رہا ہوں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں تو یہ کر رہا، مان نہ مان میں تیرا مہمان ہوں. عزیزان محترم، وہ زمانے سے جو نیاز مبارک ہوتی جا رہی ہے، آپ اپنی مرضی سے خود تڑپ جاتا ہوں، ایک محفل کو تڑپاتا ہوں میں، خود کچھ امیجنیشن کر رہے ہیں، خود اس پر ایک مفروضہ نکال رہے ہیں، پھر اس کے بعد خود اس پر نظریات اپنے تھوپ رہے ہیں، مسنت کر رہے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز مبارک کل صبح کو شروع ہوئی. یہ فتنے 2-4 سال سے پہلے ہمارے علاقے میں تو جیسا کہ آپ نے سنا 1 سال سے وائرس کے ساتھ آیا، تو وائرس ہے 1 سال سے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اب میری زبان سے کیا نکلا، علیہ السلام بولنے کی جگہ علیہ السلام نکل گیا سبقت لسانی سے، اب وہی پکڑ لیتے پوری تقریر میں سے، پلٹا لیا نا میں. تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیات مبارک ہو رہی ہے، کیا کل صبح سے ہو رہی ہے. عزیزان محترم، کرنے والا یہ بول کے کر رہا ہے کہ ہم اپنے پیروں کے پیر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کر رہے ہیں، ہم ان کے مرید، ان کا نام لینے والے، ان کے خاندان کے وفادار اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد کے فیضان سے دنیا اور آخرت میں نوازے جانے والے ہم اگر ان کی نیاز مبارک کر رہے ہیں، تو اب سامنے والا کچھ تو بھی مطلب نکال رہا، خود ہی ایک مفروضہ قائم کر رہا، خود ہی ایک مطلب بنا لے رہا، امیجن کر لے رہا، پھر اب بول بھی دے رہا. عزیزان محترم، تو ایسا اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ انما الاعمال بالنیات ہر جگہ ہے. اور ویسے بھی کیا ہے کہ اب یہ نیاز مبارک اب ختم نہیں ہوتی. اب کیا ہوا ہمارے لوگوں میں اور اویئرنیس بڑھ گیا. میں دیکھا 1 سال 2 سال پہلے تک جتنی ہو رہی تھی، پہلے لوگ کیا کرتے تھے آسانی سے، اب رجب کا پورا مہینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بول کے کبھی پہلے کبھی بعد میں کر لیتے تھے. اب یہ ایسا ضد میں جب لائے نا، اب ہر آدمی بول رہا کہ میں تو 22 ہی کو کروں گا، آپ کون کیا کرتا دیکھتا ہوں. ارے واہ واہ واہ، اب ونا پڑتی کی سرزمین پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا. اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آج رجب کی 22ویں شب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز مبارک کی تاریخ کو یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. حالانکہ جب 40 تاریخ مقرر کی گئی تھی تو ابھی رجب کا چاند دکھا نہیں تھا، شاید جمادی الاولیٰ میں تاریخ مقرر کی، 2 چاند دکھنا باقی تھا ابھی، لیکن گھوم پھر کے آ کے آخر پھر رجب کی 22ویں شب ہی لگی. اب پھر وہی ہو گیا، نکٹے کو دیکھ کر دانت ہو جائے، ٹخلے کو دیکھ کر سر ہو جائے. اب لوگ بولتے ہوں گے دیکھیں نہیں، دیکھ کر رجب کی 22ویں شب کچھ کرے جلسہ. اب کیا کریں گے؟ ہماری قسمت میں فیضان امام جعفر صادق کا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ عزیزان محترم، وہ چڑھنے والے چڑھتے بھی ایسے ہیں اور کاتب تقدیر ہماری قسمت میں تاریخیں بھی چن کے لکھتا ہی ویسے ہی ہے. کون کیا کرنا. جلسے کی جب تاریخ طے ہوئی تو کیا بول رہے تھے کہ مارچ کے مہینے میں 2 یا 3 ہفتے میں رکھیں گے. بولے اتفاق سے شاید پہلا ہفتہ ہے، ادھر سے ادھر منتظمین اپنی سہولت کے حساب سے ہفتے کی رات کو رہا جلسہ، تو اتوار کا دن لگتا تو یہ سمجھ کے رکھے. ابھی جمادی الاخری کا چاند نہیں دکھا تھا، رجب کا چاند نہیں دکھا تھا، ابھی 2 چاند دکھنا باقی تھا. پورے 2 چاند ہونے کے بعد پھر آخر میں اگر کون سی شب لگی بولے تو پھر 22ویں شب. اب اللہ رب العزت بھی کیا کرتا، جس کی جیسے نیت ہے اس کے ساتھ ویسے معاملہ فرماتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر بعض لوگوں کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جن کو اس کام کے لیے پیدا کیا ان کو وہی راستہ آسان کرتا، جن کو اس کام کے لیے پیدا کیا ان کو یہی راستہ آسان کرتا. اور ہمارے ساؤتھ انڈیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیاز ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں، ساؤتھ انڈیا میں، ہمارے علاقوں میں 11ویں شریف کے بعد اگر سب سے بڑھ کے کوئی نیاز ہوتی ہے تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے. پہلے کیا تھا کہ لوگوں سے، اب لوگ کیا ہے کہ تساہل پسند ہو گئے ہیں.
آسانی سے برابر وہی تاریخ کو کرنا کیا ضروری ہے، تھوڑا آگے پیچھے دیکھ کے کر لیتے تھے. اب یہ جب ضد میں لائے نا، اب پبلک بول رہی ہے اب تو ہم 22 رجب ہی کو کریں گے، کون کیا کرتا دیکھتے ہیں. اب کیا کرتا، آپ کے گھر میں آپ کھیر پوری پکا کر کھائیں تو کون سا قانون آپ کو روکنے پر مجبور کرتا ہے، مجھے بتائیے. آپ کیا اس کے گھر میں جا کے کھا کے آ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کھیر پوری کھا رہے ہیں، انہیں کیا کر لیتا. نہ اس کو شرعاً اختیار ہے، نہ قانوناً اختیار ہے، نہ دنیا کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے، نہ لاجک ہے، نہ اس کو کوئی رائٹ ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ 22 رجب ہی کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ہم ضروری کبھی نہیں سمجھتے. یہ سوال ہزاروں مرتبہ وہاں بھی کر چکے ہیں، ہزاروں مرتبہ ہمارے لوگ اس کا جواب دے چکے ہیں. وقت کافی ہو رہا ہے، بات کو سمیٹنا ضروری ہے. اب وہاں بھی یہی بولتے تھے کہ کیوں سرکار علیہ کا اور 7 ذی الحجہ کو ہی کیوں آپ لوگ فرض سمجھتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ فرض نہیں سمجھتے بابا، ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں، چونکہ تاریخ ہے تو تاریخ کو کرتے ہیں. نہیں، آپ لوگ فرض سمجھتے ہیں، اس لیے ہر سال اسی تاریخ کو کرتے ہیں. جو بات ادھر سے آتی تھی اب یہ بات ادھر سے آ رہی ہے. اللہ رب العزت ایسے دنیا کے نقشے بدلتا ہے. جو بات وہابیوں سے ہم سنتے تھے وہ بات اپنے آپ کو سندھی بولنے والے کو بات بولتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں. تو عزیزان محترم، یہاں سے میں بات کو سمیٹ کر اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ عالم کدھر ہے، عالم کدھر ہے. تو عالم کی شرط کیا ہوئی سرکار غوث پاک کی نظر میں؟ علم شریعت بھی ہو، علم طریقت بھی ہو، یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ بائیں ہاتھ میں ہو. وہ ہونا بعض وقت ضروری بھی نہیں ہوتا، علماء کی صحبت سے علم آ جاتا ہے بعض وقت. اب آج کل تو آن لائن عالم کورساں شروع ہو گئے. اب یہ نئی ٹیکنیک کا نیا دور ہے. گھر میں بیٹھ کر آن لائن انہیں ورک کر کے لاکھوں روپے کی آمدنی کما سکتا ہے. تو گھر میں بیٹھ کے پورے کام ہو رہے ہیں. عزیزان محترم، بائیں ہاتھ میں کسی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہو تو سیدھے ہاتھ میں سلسلہ قادریہ کا شجرہ ہو، سلسلہ چشتیہ کا شجرہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ رفاعیہ سہروردیہ کا شجرہ ہو، تو حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ وہی عالم ہے. بات نکلی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر بات کھلا بولنے کا طریقہ ہے نا. کیونکہ ہم مولا کائنات کا نام لینے والے ہیں. اگر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کریم ایسا ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلتے تو آپ کے دشمنوں کو ایک دن کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی. ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلنے کا طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر امام حسین علیہ السلام ایسا ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلنا چاہتے تو آپ کا خاندان بھوکا پیاسا اس طرح میدان کربلا میں زبانی ہوتا. جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے کھلے طور پہ بول رہا ہوں کہ جہاں سے جتنی سندیں ہم کو ملتی ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. معلوم ہے نا محاور آپ کو سر آنکھوں پہ ہیں کا مطلب جس ریسپیکٹ کر دیں گے، ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کا. جتنی سندیں، جتنے اعزازات، جتنے تمغے، جتنے میڈلز، جتنے ایوارڈز ہم کو ملتے ہیں سب ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن جب ہم خبر میں جائیں گے آخری وقت تو عزیزان محترم کسی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں جائیں گے، غوث اعظم دستگیر کی غلامی کی سند لے کے جائیں گے. ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے کوئی میڈل کوئی تمغہ اس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی نسبت غلامی کا شجرہ اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے. خبر میں ساتھ لے کر جانے کی چیز ہے. اب ہمارے پاس پریشانی کیا ہوگی کہ ادھر بھی عالم ہے ادھر بھی عالم ہے. تو سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جس کے پاس علم شریعت بھی ہو، علم طریقت بھی ہو. اب آپ بولیں گے، اب آپ مثال دے کر بولنا، بغیر مثال دیے گے آپ کیسا بولتے ہیں؟ مثال دینا ہر بات کی. میں آپ کھل کے بولیے، بہت کھل کے بولتا ہوں میں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر رافضی فرقے کو آپ لے لیجیے. مثال کے طور پر آپ رافضی فرقے کو لے لیجیے. ان کے پاس بیعت کا خلافت کا کوئی سسٹم ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی درگاہ ہے، نہ عرس ہے، نہ ان کا کوئی پیر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سند پہنچے. وہ ایک الگ دنیا ہے وہ. اب اس طرح ان کے پاس بیعت کا خلافت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جب بیعت خلافت کا سسٹم نہیں ہے تو اب درگاہ بھی نہیں ہے، درگاہ نہیں ہے تو عرس بھی نہیں ہے، سلسلہ بھی نہیں ہے. کوئی غوث پیدا نہیں ہوا، کوئی قطب پیدا نہیں ہوا، کوئی ابدال پیدا نہیں ہوا. وہ اماموں کے نام لے کر زندگی گزارے دنیا کی حد تک. لیکن عزیزان محترم ان کی سند اس طرح متصل تو نہیں ہوتی جیسا ہمارے پاس متصل ہوتی ہے. اب کوئی پوچھنے والا پوچھے گا نا سامنے کہ ایک ساتھ آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ کس کو کر رہے ہیں؟ اب رافضیوں کو بول رہا ہوں. ان کے پاس بیعت کا نظام، طریقت کا، بیعت کا، خلافت کا اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ باقاعدہ سند کے ذریعے سے وسیلہ در وسیلہ بیعت کے ذریعے، سلسلے طریقت کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند متصل ہوتی ہے. قریب 1500 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سے بھی کم راستوں میں ہمارا ہاتھ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بواسطہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ہے. مولا کائنات کے وسیلے سے 40 واسطوں سے کم میں ہمارا ہاتھ مولا کائنات کے وسیلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اب ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کے پاس یہ طریقہ ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت جس کے پاس ہو، جس کو حاصل ہو، وہ عالم در حقیقت تمام فضیلتوں کا مستحق ہے. تمام فضیلتیں اس کے لیے ثابت ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اہل تشیع حضرات میں کہ وہ لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں، خم میں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں،
علم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ریسرچ سینٹرز ہیں، اب کیا کیا ان کے طریقے سب ہیں، لیکن ان کے پاس نہ سلسلہ قادریہ ہے، نہ سلسلہ چشتیہ، نہ کوئی اور سلسلہ، نہ سلسلے کی سند ان کو حاصل ہے۔ تو مجھے آپ بولنے دیجیے کہ روافظ کے پاس علم شریعت تو ہے، علم طریقت نہیں، کیونکہ علم طریقت جو حاصل ہوتا ہے وہ سلاسل طریقت کے فیضان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ علم شریعت، علم طریقت، دونوں علم جب جمع ہو جائیں، جب دونوں علم، اب یہاں پر ایک بات آخری بات باقی رہ جاتی ہے، اب بہت زیادہ کوئی اوور اسمارٹ ہوا تو بولے گا نہیں ضروری ہی کیا ہے، پھر بھی کیا ضروری ہے، جب علم بہت زیادہ جمع ہو گیا اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ تو ہم اس سے پوچھیں گے کتنا علم آپ کے پاس جمع ہوا؟ حضرت سرکار غوث پاک کے علم سے پڑھ کے جمع ہوا علم آپ کے پاس؟ عزیزان محترم، جو مجدد دین بن کے نہیں آئے، مجدد دین تو ہر 100 سال میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیر مجدد دین بن کے نہیں آئے، محی الدین بن کے آئے۔ 1 سال کے لیے، 1 ہزارے کے لیے نہیں آئے، سور پھونکے جانے تک کے لیے دین کو زندہ کر دینے والے محی الدین بن کے آئے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو سعید مخزومی نے فرما دیا کہ سرکار غوث پاک نے مجھ سے خرقہ پہنا، میں نے غوث پاک سے خرقہ پہنا، یہ آپ نے فرمایا، بات کی بات ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے یہ تعلیم دی ہے، یہ مضمون بیان فرمایا ہے، تو صرف زبانی یہ مضمون بیان نہیں فرمایا، عملاً آپ نے باقاعدہ اپنے جد کریم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت کی اہمیت دنیا کو دکھاتے ہوئے ابو سعید مبارک مخزومی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی باقاعدہ۔ عزیزان محترم، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ خود ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ عبد القادر نے مجھ سے خرقہ پہنا، میں نے عبد القادر سے خرقہ پہنا۔ نسبت اتنی قوی تھی کہ سرکار مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک براہ راست آپ کے حلق شریف میں ڈالا، لیکن آپ نے دنیا کو دکھایا کہ فیضان اپنی جگہ ہے، سلسلوں کا ڈسپلن اپنی جگہ ہے، نسبتوں کا سسٹم اپنی جگہ ہے، سلاسل کس کا نظام اپنی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ حلال زادے، حرام زادے، سید زادے، شیخ زادے کے حوالے سے ختم ہوئی پہلی بات۔ اب یہ نہیں بولنا کہ ادھر سید زادہ ہے ادھر سید زادہ ہے، پہلے یہ دیکھ لو کون سا زادہ ہے، بعد میں دیکھیں گے حلال زادہ کدھر ہے، حرام زادہ کدھر ہے، یہ دیکھو پہلے ڈکلیئر ہو جانے کے بعد اب حلال زادوں میں دیکھو کہ کون اب کیا ہے، پھر اس کے بعد اب ادھر بھی عالم ہے ادھر بھی، ختم ہو رہی میری بات، آخری بات بول رہا ہوں، اب ادھر بھی عالم ہے ادھر بھی عالم ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت کہاں جمع ہے۔ آپ دیکھیں گے عزیزان محترم، تمام باطل فرقوں میں کہیں بھی آپ کو علم شریعت کے ساتھ علم طریقت جمع نظر نہیں آئے گا۔ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت جمع نظر آئے گا تو اہل سنت و جماعت میں، قادریوں میں، چشتیوں میں، نقشبندیوں میں، رفاعیوں میں، سہروردیوں میں۔ اب آخری بات، بالکل آخری بات بول کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک بات باقی بچ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سمجھے کہ ہم بھی ایسا بول دیا تو ہماری بھی اطراف لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھنے والے دیکھیں کہ کیا ہوا آخر، یہ 400 سال 600 سال ہو گئے ان کے خاندان کا نام ٹھہرا ہوا ہے، تو کیا کرے تھے آخر یہ لوگ؟ ڈیپ اسٹڈی کرے، سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ پیری مریدی کرے بولے تو ایسی انما الاعمال بالنیات ہے، وہاں بھی ایسا لوگوں کو گھیرنے کی نیت سے نہیں کرے، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، رام رام جپنا پڑا عمل اپنا، وہ نہیں تھا معاملہ وہاں پہ۔ انہوں نے کام کیا تو کاس کے لیے کیا۔ اب نقل کرنے والا کیا کر رہا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے یہ کام ہوا، چلو وہ جال بھی پھیلاؤ، نیا جال لایا پرانا شکاری، اب وہ جال بھی انہوں نے پھیلانے کا ارادہ کیا۔ اب صوفی بولتے کس کو ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں ہر بات میں جو بول رہا ہوں باحوالہ بات آپ کے سامنے۔ اب صوفی کون ہے؟ بالکل ایک کیا سمجھیے آپ کی ڈیفینیشن دے رہا ہوں صوفی کا، اس کے بعد میں آج کی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صوفی کون ہے؟ حضور بڑے پیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کہاں ہے وہ بات؟ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب بھی کون سی کتاب کا حوالہ دیا میں آپ کو؟ سر الاسرار۔ اب سر الاسرار ہی کے حوالے سے بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سر الاسرار میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مولا کائنات کے وسیلے سے روحانی فیض حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو روحانی فیضان نصیب ہوتا ہے۔ تو صوفی کس کو بولتے ہیں؟ سرکار غوث پاک کیا فرما رہے ہیں سر الاسرار میں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وسیلے سے روحانی فیضان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے وسیلے کے بغیر کچھ روحانی فیضان حاصل ہو گیا، سمجھ لینا کہ جیسا غلام محمد قادیانی پہ وہی آتی تھی، ایسے روحانیت کے دورے اس کو پڑھنا ہے۔ روحانیت نہیں ہے وہ، روحانیت کا دورہ ہے، شیطانیت ہے وہ، طاغوتیت ہے، دجالیت ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوا حلال زادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا حق پہچانے۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے
علم کی فضیلت ثابت ہونے کے لیے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو وسیلہ بنانا ضروری ہے. اور صوفی بولتے کس کو ہیں؟ تو سید الصوفیہ، صوفیوں کے امام حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات کے وسیلے سے جس کو روحانی فیضان حاصل ہوتا ہے، پھر وہ فیضان دوسرے لوگوں تک پہنچتا بھی ہے. جس نے بھی کہا بہت خوب کہا، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، خلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.